بخشی ہے تجھی کو کل ایما کی، سند بخشی ہے تجھی کو کل ایما کی، اور ہوا ہے کفر پسما تیری ہی تعظیم آزمائی سے، ہوا ہے کفر پسما تیری ہی تعظیم آزمائی سے، اور نہ مانے کبریا تجھ کو یہ نصرانی تو کیا مانے، نہ مانے کبریا تجھ کو یہ نصرانی تو کیا مانے، ارے تیرے اوصاف ملتے ہیں صفات کبریائی میں، تیرے اوصاف ملتے ہیں صفات کبریائی میں۔ اور مقطع سماعت فرمائے ذرا کہ دلوں میں جن کا ہے نور آتش بغض علی ہوگا، دلوں میں جن کا ہے نور آتش بغض علی ہوگا، رہیں گے وہ سدا محروم فیض کبریائی سے، رہیں گے وہ سدا محروم فیض کبریائی سے۔ ایک نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حضرات مسئلہ بہترین آج ہمارے جناب وزیر مفتی صاحب اپنے چار سے پڑھے کے بعد کہ دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام، دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام، شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو، دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام، شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو، ہر گئی جب مشق تو عباس سے بولے حسین جیت اپنی ہو گئی اب چاہے دریا چھوڑ دو، جیت اپنی ہو گئی اب چاہے دریا چھوڑ دو۔ جناب یہ اپنے صاحب آپ اس کا مالک نام سلوات محمد سمی سامنے ان کو کہا نہیں ابھی اچھا آئیے آپ بھائی سمے میں آپ بھائی انتظام میں جی کہہ رہا ہوں جی آپ کو اس میں بلا رہے تھے ہم پیدا نہیں کرتے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ بات صلوات ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے، کہے زمین نظر آئے ہیں بو تراب مجھے، ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے، ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے، زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، کرو نجف میں طلب یا ابو تراب مجھے، کرو نجف میں طلب یا ابو تراب مجھے۔ اور میں بیچ کے اشعار کو چھوڑ کے آخری پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو آ کے نکیرین نے سوال انیس، کہ یہ جو آ کے نکیرین نے سوال انیس، بتا دیے میرے مولا نے سب جواب مجھے، بتا دیے میرے مولا نے سب جواب۔ حضرات بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے جناب سمیع تقوی صاحب۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضا رکنی صاحب خدمت میں آپ تشریف لائیں، استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں محمد والا۔
नारे सलवात। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिपटे होवे लाशे से ये कहती ते सकीना उठो मेरे बाबा, हाय क्या भूले हो सीने पसला ने का करीना उठो मेरे बाबा, जंगल की वो पुरहाल फिजा रात अंधेरे बेचैन है बेटे, आए क्या भूले हो सीने पसला ने का करीना उठो मेरे बाबा, बिन बाप की मैं आ गई और घर हुआ बर्बाद, फरियाद है फरियाद, हाय रासा या न हमको ये मुहर्रम का महीना, उठो मेरे। नारे सलावत। नाम क्या है आपका? ज़ुहैर रिजवी। अच्छा, हजरात आपके सामने जनाब ज़ुहैर रिजवी साहब का नाम पेश फरमा रहे हैं। आप उनके इस्तकबाल में नारे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कब भला सबको मयस्सर है मुसल्ला मेरा, करबला कह रही है, कब भला सबको मयस्सर है मुसल्ला मेरा, नाम शब्बीर ने रखा है मुअल्ला मेरा, नाम शब्बीर ने रखा है मुअल्ला मेरा। और बंद पेश खिदमत है कि दस्ते कुदरत की तराशी हुई तस्वीर हूँ मैं, दस्ते कुदरत की तराशी हुई तस्वीर हूँ मैं, और क़िस्मते हुर की कसम कातिबे तकदीर हूँ मैं, क़िस्मते हुर की कसम कातिबे तकदीर हूँ मैं, और ख़ुद पे मग़रूर हूँ अब्बास की जागीर हूँ मैं, खुद पे मग़रूर हूँ अब्बास की जागीर हूँ मैं, और मरकज़े नूर हूँ व शम्स की तफसीर हूँ मैं, मरकज़े नूर हूँ व शम्स की तफसीर हूँ मैं, और हो नहीं सकता मेरे नूर का हमसर सूरज, हो नहीं सकता मेरे नूर का हमसर सूरज, मेरी आगोश में उतरे हैं 72 सूरज, हो नहीं सकता मेरे नूर का हमसर सूरज, मेरी आगोश में उतरे हैं 72 सूरज। और आखिरी बंद है कि मुझको जहनों के मरीज़ों की दवा आती है, करबला कह रही है कि मुझको
ذہنوں کے مریضوں کی دوا آتی ہے اور میرے ذروں سے انا الحق کی صدا آتی ہے، میرے ذروں سے انا الحق کی صدا آتی ہے اور سجدہ کرنے میری چوکھٹ پہ خزا آتی ہے، بس میری خاک سے خوشبو وفا آتی ہے، اور جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے، جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے، آسمانوں نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے، جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے، آسمانوں نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھتے ہیں۔ ان کا نانا ابا کا مولانا مشرف صاحب جی، ان کا کل دیکھیں گے، ملا نہیں آج ان کا، تو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ چند شعر اپنے نانا مشرف حسین صاحب اثر امروبی کے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ اپنے نانا مرحوم مولوی مشرف حسین صاحب اثر امروبی جو اس مدرسے کے مدرس بھی تھے، تو ان کے کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ تو نے پایا درگاہ حق میں وہ رتبہ اے حسین، تو نے پایا درگاہ حق میں وہ رتبہ اے حسین، مثل کعبہ ہے شرف میں تیرا روضہ اے حسین، مثل کعبہ ہے شرف میں تیرا روضہ اے حسین، جھک رہی ہیں تیرے روضے کی طرف پیشانیاں، جھک رہی ہیں تیرے روضے کی طرف پیشانیاں، کربلا گویا بنی ہے آج کعبہ اے حسین، کربلا گویا بنی ہے آج کعبہ اے حسین، اور کر گیا ذکر خدا قائم ہمیشہ کے لیے، کر گیا ذکر خدا قائم ہمیشہ کے لیے، وقت آخر خاک پر تیرا وہ سجدہ اے حسین، کر گیا ذکر خدا قائم ہمیشہ کے لیے، وقت آخر خاک پر تیرا وہ سجدہ اے حسین، غمزدہ دل کیسے تنہائی میں بہلائیں رباب، غمزدہ دل کیسے تنہائی میں بہلائیں رباب، اب نہ اصغر ہیں نہ وہ ننھا سا جھولا اے حسین، اور مختہ ہے کہ اصغر بیشیر کے صدقے میں ہو جائے قبول، اصغر بیشیر کے صدقے میں ہو جائے قبول، پیش کرتا ہے اثر اشکوں کا ہدیہ اے حسین، اصغر بیشیر کے صدقے میں ہو جائے قبول، پیش کرتا ہے اثر اشکوں کا ہدیہ اے حسین۔ اور ایک قطع اپنا اور اس کے بعد کچھ اشعار کہ افتخار آسیہ اور فخر مریم فاطمہ، افتخار آسیہ اور فخر مریم فاطمہ، مالک تسنیم و کوثر کی ہیں محرم فاطمہ، افتخار آسیہ اور فخر مریم فاطمہ، مالک تسنیم و کوثر کی ہیں محرم فاطمہ، فاطمہ عذراء و حورا مرضیہ زہرا بطول، فاطمہ عذراء و حورا مرضیہ زہرا بطول، آپ کے اسماء سارے اسم اعظم فاطمہ، افتخار آسیہ اور فخر مریم فاطمہ، مالک تسنیم و کوثر کی ہیں محرم فاطمہ، فاطمہ عذراء و حورا مرضیہ زہرا بطول، آپ کے اسماء سارے اسم اعظم فاطمہ۔ اور ایک منقبت ثانی زہرا سلام علیہ کی شان میں کہ مطلع اس طرح سے مصرع طرح دیا گیا تھا کہ فاطمہ جیسی ہیں ہر رخ سے مکمل زینب، مشکلیں جھیل کے دن رات مسلسل زینب، مشکلیں جھیل کے دن رات مسلسل زینب، صفت ظلم کو کرتی ہیں معطل زینب، مشکلیں جھیل کے دن رات مسلسل زینب، صفت ظلم کو کرتی ہیں معطل زینب، اور مجلس شاہ بپا کر کے یزیدی گھر میں، مجلس شاہ بپا کر کے یزیدی گھر میں، کر گئیں ظلم کا ایوان مقفل زینب،
مجلس شاہ بپا کر کے یزیدی گھر میں کر گئیں ظلم کا ایوان مقفل زینب، اور لہجۂ فاتح خیبر کی ردا اوڑھے ہوئے، لہجۂ فاتح خیبر کی ردا اوڑھے ہوئے کار شبیر کو کرتی ہیں مکمل زینب، لہجۂ فاتح خیبر کی ردا اوڑھے ہوئے کار شبیر کو کرتی ہیں مکمل زینب، اور آپ کے خطبوں کا ہر لفظ ہے شاہد اس کا، آپ کے خطبوں کا ہر لفظ ہے شاہد اس کا، جو بھی کہتی ہیں وہ کہتی ہیں مدلل زینب، آپ کے خطبوں کا ہر لفظ ہے شاہد اس کا، جو بھی کہتی ہیں وہ کہتی ہیں مدلل زینب۔ یہ بتاتا ہے تخاطب سر دربار یزید، یہ بتاتا ہے تخاطب سر دربار یزید، کوچے ظلم میں جرت کی ہیں مشل زینب، یہ بتاتا ہے تخاطب سر دربار یزید، کوچے ظلم میں جرت کی ہیں مشل زینب، ان کے کردار میں ہے ام ابیہا کی جھلک، ان کے کردار میں ہے ام ابیہا کی جھلک، فاطمہ جیسی ہیں ہر رخ سے مکمل زینب، ان کے کردار میں ہے ام ابیہا کی جھلک، فاطمہ جیسی ہیں ہر رخ سے مکمل زینب۔ مشورہ اس لیے کرتے ہیں امام سجاد، مشورہ اس لیے کرتے ہیں امام سجاد، مسئلے کرتی ہیں حیدر کی طرح حل زینب، مشورہ اس لیے کرتے ہیں امام سجاد، مسئلے کرتی ہیں حیدر کی طرح حل زینب۔ اور مقطع کر رہا ہوں کہ جا بجا کرب و بلا میں نظر آیا ہے ضیا، جا بجا کرب و بلا میں نظر آیا ہے ضیا، فرق شبیر پہ شفقت کہیں آنچل زینب، جا بجا کرب و بلا میں نظر آیا ہے ضیا، فرق شبیر پہ شفقت کہیں آنچل زینب۔ سبحان اللہ سبحان نعرے صلوات حضرات بہترین کلام پیش کرنے کے ناظرین مفتی صاحب، اور میں بڑے ہی ادب احترام سے گزارش کر رہا ہوں سرکار امیر صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں نعرے صلوات میں محمد نعرہ حیدری، نعرے صلوات۔ واقعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذی ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین البشیر المصدق والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون، صلوات محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، آپ سے ابتدا میں عرض کر دیں کہ سورہ البقرہ کی 151ویں 152ویں آیت سے جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں، اس کا مفہوم و مقصد یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کی اس آیت کے پوری مطابقت سے تفسیر کرتے ہوئے آپ سے کچھ کہوں۔ مفہوم ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جس آیت سے بات شروع کی اس کے اندر
جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے سامنے رکھتے ہوئے بھی، اور جو پس منظر میں دور تک ایک بات ہے اس کے اعتبار سے ہم آپ سے باتیں کریں، اور جو کچھ ہمیں ذہن میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ اسی پر یہ اس سال بھی ہماری گفتگو کا موضوع رہا ہے دین اور دعا۔ اب آج میں کوئی دعا پر بات نہیں کروں گا، لیکن ایک بات جو میں نے شروع دن کہی تھی کہ میرے تجربات میں جو دعائیں بہت مفید ہیں اور بہت ضروری ہیں، وہ بہت مواقع پر ہمارے لیے بہت سے مشکلات میں مدد ملتی ہے، میں نے کچھ پیش کی۔ آج میں آپ کے سامنے دعا تو نہیں پیش کروں گا، لیکن ایک دعا بتاؤں گا کہ جس کو آپ لوگ کہیں سے بھی ملے اسے حاصل کیجئے، اور ورنہ میں کوشش کروں گا کہ آج میں اس کے فوٹو کاپی میرے پاس الگ الگ ورق میں ہو جائے، تو کل میں یہاں کہوں گا اپنے حضرات سے کہ یہ آپ کو یہاں رکھ دیں اور تقسیم ہو جائے۔ اور وہ دعا ہے جو آپ لوگ جانتے بھی ہیں اچھی طرح، اور یہ دعا دو طرح ہے، ایک مختصر ہے ایک بڑی ہے۔ تو جو بڑی والی ہے وہ میں اس کو اس طرح سے آپ تک پیش کروں گا کہ چھاپ بھی دیا جائے گا اور موڑ کر وہ تعویذ کی شکل میں بھی ہو جائے۔ اس دعا کو آپ سب جانتے ہیں، اس کا نام ہے دعائے نور، سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ دعائے نور کے لیے ہمارا تجربہ ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس ہے کسی طرح گھر میں کہیں رکھیے تو اس کے بڑے فوائد ہیں، خاص طور سے رزق کے معاملات میں اس کے بڑے فائدے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ دوسری بات مجھے گزارش یہ کرنا ہے کہ جو یہاں پر ہم کلام پیش کرتے ہیں اپنے شعراء حضرات کے ذریعے سے، جو حضرات تشریف لاتے ہیں، یہ بھی ہمارا ایک عزت اور شرف کا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ یہاں اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ ان میں کوئی تقدیم و تاخیر کی بات نہیں، البتہ یہ ہوتا ہے کہ میرے علم میں آ جاتا ہے کہ آج کس کس کیا ارادہ ہے پڑھنے کا، تو میں کہہ دیتا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو، اور اسی لیے پہلے سے بھی بیٹھ جاتا ہوں کہ کلام بھی سنوں اور وقت کے اندر بات بھی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ ہماری عادت رہی ہے۔ اور الحمدللہ کل بھی آپ نے دیکھا سب مدرسہ یہاں سے وہاں تک ہر طرف پر ہو گیا، لیکن ہم نے اپنے وقت پر بات شروع کر دی۔ کبھی کبھی ہم نے اب 15 آدمیوں میں بیٹھ کے شروع کر دی وجہ یہ ہر جگہ ہماری عادت ہے، یہاں کہیں جو وقت ہے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہماری مجلس کا وقت 2 بجے تھا، ہم اکثر ایسا ہوتا تھا 2 بجنے میں 2 منٹ پر بیٹھ گئے۔ جو لیڈیز حضرات یہاں ہیں، مستورات ہیں، ان سے میں کہہ دوں کہ آپ کو اگر وہاں بیٹھنے میں زحمت ہے، کمروں میں وہاں پنکھے چل رہے ہیں بیٹے، ہاں اندر کمروں میں کرسیاں ہیں، وہاں پنکھے چل رہے ہیں، وہاں آپ آرام سے بیٹھ سکتی ہیں، چاہے یہاں بیٹھیں چاہے وہاں بیٹھیں۔ لیکن یہ مخصوص جگہ سامنے آج انہوں نے نوٹس بورڈ نہیں لگایا، بھول گئے، اور شروع دن سے لگانا چاہیے تھا، کل ہو جائے گا آخری کل مجلس سے۔ تو میں آپ سے کہوں کہ ہماری آج کی مجلس کا وقت 2 بجے سے 3:30 تک آج اور کل 2 دن رہتا ہے، سب جانتے ہیں۔ 2 بجے سے 3:30 تک، اس میں 2 سے 10 منٹ 5 منٹ میرے ممبر پر بیٹھنے کا وقت 2:10 آج چونکہ وقت ہم نے بڑھا لیا ہے تو حضرات کے یہاں تشریف لانے کا بھی وقت بڑھ گیا۔ اور مجھے ابھی اطلاع ملی تھی ہمارے ضیاء میاں سے کہ یہ ہمارے پھوپھا علامہ صادق صاحب قبلہ علی اللہ مقام، جو میرے استاد بھی تھے، ان کا کلام بھی پیش کریں گے اور اپنا کلام بھی پیش کریں گے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ ان کو 2-4 منٹ زیادہ مل جائیں اور یہ آخر میں پڑھیں، لیکن استاد الاساتذہ مفسر قرآن کریم، اس مدرسے کے بانی کے پوتے، میرے استاد، میں نے کتنوں کے استاد، اور یہاں پر وہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ میری گزارش پر میری پرنسپلی کے دور میں بھی انہوں نے اپنے بچوں کو محروم نہیں رکھا، اور ان کو جو سبق وہ پڑھا سکتے تھے انہوں نے پڑھایا۔ وہ زمانہ اور تھا، اگر میں ان کے کلام میں سے کچھ باتیں پختہ، اور اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو کہیں کہ جو ہمارے اساتذہ نے پیش کی، عظیم ہستیاں رہی ہیں، عظیم شخصیتیں، یہاں سے لے کے عراق تک۔ آج کی تاریخ ہم آپ کا 10-5 منٹ کا وقت لیتے ہیں ہمیشہ کچھ قوم سے کہنے کے لیے، اپنی ملت کے جوانوں سے کہنے کے لیے، اور کچھ مدرسے کے بارے میں بتانے کے لیے، کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ باتیں اور دور تک جا رہی ہیں دنیا میں،
روزانہ مجھے اطلاع ملتی ہے، کبھی دبئی سے، کبھی امریکہ سے، کبھی انگلینڈ سے، کبھی آسٹریلیا سے، باہر کے ملکوں سے، کہ آج آپ کی مجلس میں یہ کیا تھا، آج کی آپ کی مجلس میں یہ کیا آپ نے پڑھا اور وہ کیا پڑھا۔ باہر سے آتے ہیں سوالات، کیونکہ ان کے پاس ہمارا نمبر ہے، اور ہم ٹیلی فون نمبر سب کو نہیں دیتے ہیں کیونکہ ایک زحمت ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات آپ سے کہہ دوں جو آپ سب کے لیے قابل توجہ ہے، الحمدللہ کہ جو لوگ مخالفین ازاں ہیں، 3-4 باتیں کہنا ہے بس، ایک 10 منٹ کے اندر، 5 منٹ کے اندر، جو مخالفین ازاں ہیں انہوں نے ازائے امام مظلوم کو پست کرنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، قابل اعتراض بنا دینے کے لیے چند باتیں اختیار کی۔ الحمدللہ ہماری قوم جہاں بھی ہے وہ ان کے فریب میں نہیں آئی۔ اور کیوں نہیں آئی؟ مولا کے قول ہمارے حضور اکرم صلوات اللہ علیہ، ان کا ایک قول ہے لا یلسع، اور بعض جگہوں پر ذال کے ساتھ ہے لا یلزع، لا یلسع لا یلزع المؤمن من جحر مرتين، بچھو کے سوراخ سے ایک مومن 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ صلوات محمد علیہ۔ تاریخ میں جس نے جب چاہا جو چاہا دھوکہ دیا، لیکن ہر دور میں ہماری قوم سنبھل گئی، سمجھ گئی یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں، جہاں قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں بڑی تفصیلات کے ساتھ میں نے کچھ حضرات اپنے بچوں اور بزرگوں کی خواہش پر یہاں ایک درس خارج شروع کیا تھا میں نے، آپ حضرات جانتے ہوں گے، آپ حضرات بھی، جس میں 2 سال تک ماہ رمضان میں ہم نے درس تفسیر یہیں بیٹھ کر اور کبھی مسجد میں پیش کیا تھا۔ تفسیر کیا ہے اس پر بات تھی، بہت سی باتیں تھیں۔ تفسیر کے خود معنی کیا ہیں، تفسیر کا مفہوم کیا ہے، ایک جملہ بس، آپ سنتے ہیں تفسیر 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 کیا ہے، خود تفسیر کیا مفہوم و معنی کیا ہے، ایک جملہ، کشف المعانی عن اللفظ المشکل، معانی کا کھول کر بیان کرنا مشکل لفظ کے اوپر سے، جو لفظ ہے، جو مشکل لفظ ہے اس کے معنی کو کھول کر بیان کر دینا، یہ ہے تفسیر۔ صلوات اللہ علیہ۔ آج کی ہماری مجلس کا وقت 2 بجے سے 3:30 تک ہے، کل بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس میں 2:10 شعراء کرام کی استفادے کی نیت سے ہم لوگ، آج بھی ہمارے بھائی جناب سید سمیع الحسن تقوی صاحب جو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک پوری طرح سے ریاضی میتھمیٹکس کی تفصیلات کے سلسلے میں مشہور ہیں، جتنے لیڈیز کو زحمت ہے اندر وہاں پنکھا ہے، وہاں آپ لوگ بیٹھ سکتی ہیں، یہ سامنے کے 2 کمرے ہیں، اس میں آپ لوگ ادھر سے بھی آ کے بیٹھ سکتی ہیں۔ اب آئیے ہم کہیں کہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے تفسیر، اس کا میتھمیٹکس میں ہوتا ہے، دنیا میں نام ہے، حصول ثواب کی نیت سے وہ کبھی حضرت میر انیس کا، کبھی جوش بنی آبادی، کبھی مرزا دبیر کا، اور یہ اپنے بزرگوں کا بھی کلام پیش کرتے ہیں جگہ جگہ، جیسے ابھی آپ نے سنا، اور بھی ہمارے حضرات ہیں، ابھی آپ نے کلام پیش کیا، مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن یہ سب وہ ہیں جن کو بڑی تفصیل چاہیے، بہت تفصیل سے ان حضرات کو موقع ملنا چاہیے اپنے بیان کو پیش کرنے کا۔ اب چونکہ زیادہ نہیں ہیں حضرات ہمارے سامنے، اس لیے چند افراد کو جلدی سے
تو آئیے ہم کہیں چند منٹ جو مجھے آپ کے لینا ہے تو 5-7 منٹ نکل چکے ہیں. جو عزاداری ہے ہماری، اس کا سلسلہ آج سے تو نہیں ہے. خود عزاداری اور کیفیت عزا اور مفہوم عزا اور تفصیلات عزا اور تاریخ عزا پر اگر ہم بات کریں اشرا چاہیے. 5 منٹ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، مگر بہت مختصر طور پر اتنا کہہ دوں. ہندوستان میں آپ کی عزاداری کھل کر کہاں سے شروع ہوئی؟ جو لکھنؤ میں بیرون لکھنؤ کے افراد ہوں اور ہیں وہ اس پر محسوس کریں کہ یہ عزاداری آج ماشاء اللہ کب سے شروع ہوئی. اور ہماری ملت نے جو اس وقت کے لوگ تھے آپ تک اس امانت کو کیسے پہنچایا. اب ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں آپ کا بھی فریضہ ہے. جتنا مجمع بھی ہے جو باہر سن رہا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر باہر بیٹھے ہیں تو مدرسے کے حدود میں آ جاؤ، اچھا لگے گا، کیونکہ ان حدود میں بیٹھنے کا ثواب اور ہے. صلوات محمد وآلہ محمد. آج جیسے ہی میری تمہیدی گفتگو ختم ہوگی، آج پوری گفتگو پوری تقریر آپ کے سامنے مسائل سے الگ صرف مولا علی پر ہوگی، صرف مولا علی پر ہوگی. نہیں اچھا لگا؟ بہت اچھا لگا اس مجمع نے جس طرح جواب دیا. ہم ابھی کہیں گے آپ سے تو عزاداری کو روکنے کی کوشش کرنے والوں، تمہاری تلواروں کے سائے میں تمہارے خنجر سامنے چمکتے دیکھ کر بھی، تمہاری حکومتوں کے دبدبے اور تمہارے ظلم و ستم کے چاروں طرف کے آثار، اس کے بیچ میں عزاداری کا یہ چاند چمکتا رہا اور چمکتا رہے گا. صلوات محمد وآلہ محمد. کبھی بھی تم اس عزاداری کو گم نہیں کر سکتے ہو، لیکن اس کا علم کربلا سے بلند ہوا ہے. جب تک کربلا کا نام ہے عزاداری کا علم بلند رہے گا. ایک اور صلوات محمد وآلہ محمد پر. ہندوستان میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی فرد کا یہ تحفہ ہے، پوری ملت کا مل کر ہے. دیکھیے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اکبر کا آخری دور کیا تھا اور جہانگیر کے دور کی ابتدا کیا تھی، 1014 ہجری 13 جمادی الثانیہ، اب سے 402 مہینے چند دن، جب اکبر کی موت ہوئی اور جہانگیر کی جانشینی شروع ہوئی. جہانگیر کے لیے میں کوئی تعریف کی لفظیں نہیں کہوں گا. ہمارا مجمع وہی بات آئے گی، لا یرزع المؤمن 2 دفعہ نہیں. اکبر کے دور میں جب جہانگیر کا دبدبہ بڑھ گیا بحیثیت ولی عہد، کلیہ شہزادہ، شہنشاہ ہندوستان بن جائے گا، تو اس وقت ابو الفضل فیضی دربار اکبری کے 9 رتن میں سے ایک شہید کر دیے گئے. کیوں شہید کیا گیا؟ شک ہو گیا کہ یہ اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کے اخلاق میں یہ مجمع آنے والا ہے. میں آپ کا رشتہ بتاتا رہتا ہوں، رشتہ بتاتا جاؤں. صلوات محمد وآلہ محمد.
خود دور جہانگیری شروع ہو گیا اس کو چند لفظوں میں. عزاداری کب سے ہے؟ 1014 ہجری، یہ کیا ہے؟ 1426 ہجری ہے. وہ 1014 ہجری، 26 ہجری سے مائنس کر دیجیے 14 کو، 10 12، یعنی اب سے 410 سال، 412 سال پہلے، یہ میری اپنی تحقیق کے مطابق ہے جو اب اس کا ثبوت بھی پیش کروں گا. یہ عزاداری ہندوستان میں تو اور بہت پہلے سے ہے، لیکن تاریخ کے اوراق پر جہاں سے آپ سمیٹ کر بات کو کہہ سکتے ہیں اس کا سن میں یہ کہوں گا کہ 412 سال پہلے سے یہ عزاداری ہندوستان میں کس طرح ہے؟ حکومتوں کے دبدبے کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں، تقیے کے عالم میں، ہر طرف ڈر اور خوف کا ماحول تھا، لیکن عزاداران امام حسین نے کوئی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ کھل کے یا حسین کا نام پورے ہندوستان میں بدل گیا. مجمع میں ہمارے مورخ کے بطور کہیں نہ کہیں تشریف فرما ہے جناب تقی صاحب، اور بھی لوگ ہیں، وہ اس تاریخ پر نظر رکھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اگر کچھ غلط صحیح ہوگا تو مجھے ضرور بتائیے گا بعد میں. اب جہانگیر کا دور، جس کے لیے میں نے آپ کو 1014 ہجری میں ان کی تخت نشینی بتائی، بادشاہ ہندوستان ہو گئے. اسی کے لگ بھگ ایک تاریخ ہے، بھائی بہت جلدی سے ختم کرو، اسی لگ بھگ ایک تاریخ ہے جو سنبھل میں، جس کا آج ہنگامہ ہے، اس سنبھل میں ایک اور شخصیت جو خانقاہ نشینی ان اعتبارات کی نقاب ڈالے ہوئے، لیکن ہمارے آپ کے ذہن کے ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے. تاج الدین مفتی تھے اس وقت کے سنبھلی. ان کے خاندان میں ایک شخص نے اپنا عقد کیا اور ان کا نام تھا سید محمد اشرف تقوی، لقب دانشمند. 2 لقب ان کے اور تھے، ایک زبدۃ الفضلاء اور ایک سید العلماء. تاریخ کے اوراق سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خالی اپنے جذبات کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں. سید العلماء کب کہلائے گا آدمی؟ یہ بتائیے. جب علماء جمع ہے عالم کی، سید کہتے ہیں سردار کو، تو عالم کا مجمع علماء. اب جب سید العلماء ہے تو علماء کا ایک مجمع ہوگا جس میں یہ ممتاز ہوں گے. بڑے صلوات محمد والے. علماء کا ایک مجمع سنبھل سے مراد آباد کے اطراف میں، نہٹور کے اطراف میں، جہاں پر بجنور ہے، جہاں پر امروہہ ہے، جہاں پر نوگاواں ہے، جہاں پر سنبھل ہے، جہاں پر اکروٹیا ہے، جہاں پر سرسی ہے، جہاں پر گجرولا ہے، اس کے قریب گوئلی ہے، اس کے قریب اور سنبھلڑا ہے. یہ تمام نام جو میرے ذہن میں ہیں، وہاں چاروں طرف ان افراد کی بستی تھی جو حکومت کے زیر سایہ تو تھے لیکن حکومت سے متفق نہیں تھے. 2 طبقات آگے بڑھ رہے تھے، ایک سادات بارہا اور ایک سادات نوگاواں، امروہہ، بجنور، نہٹور، سرسی. یہ اتنے زیادہ علم دوست تھے کہ اگر میں سادات بارہا پر بات کروں
جن میں یہ سب ذیلی سادات آتے ہیں، تو پھر بڑی تفصیل ہو جائے گی۔ اگر میں ان پر بات کروں تو کتنے عالم تھے اور کتنے دانشور تھے، ایک تاریخ ہو جائے گی۔ بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ جو شخص سنبھل کا یہ نام رکھتا تھا تاج الدین، اس کے خاندان نے ان کی شادی میں، اور ان کے بیٹے تھے سید محمود اشرف۔ اس کو میں نے آسٹریلیا میں بھی پڑھا، وہاں بہت لوگ تھے۔ مجھے دنیا میں 2 مرتبہ یہ نام ملا۔ انوار میاں انوار بھی ایک صلوات پڑھے محمد والے رحمۃ۔ ہاں انوار میاں، تاریخ خاص، آپ چونکہ اس پر شوق رکھتے ہیں آپ بھی سنیں اس کو، کہ اس وقت میں جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ظلم کے زیر سایہ صرف ہم اور آپ نہیں، وہ تمام ہمارے ساتھ ہیں جو ظلم کے زیر سایہ اس حقیقت کو آگے بڑھاتے رہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کوئی دنیا میں کسی کا بھی کچھ ہو، لیکن اس کا کوئی مقابلہ اہل بیت اطہار سے نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہمارے اور آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، اور میں نے اسی میں سے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ بات تمام کرنے جا رہا ہوں۔ سید تاج الدین سنبھلی، ہو سکے قاضی مفتی بہت بڑا نام ان کا بھی تھا، لیکن ان کا خاندان کتنا قریب آپ سے تھا، اور ہم لوگوں سے، کیونکہ بہت سے لوگ ایک نقاب ڈالے اہل بیت اطہار کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج سے 808 سال پہلے شاہ حسن حسین کہنے والا ہندوستان میں نہ ہوتا۔ سمجھ گئے ہیں تو بلند آواز سے سید تاج الدین کی بیٹی کا نام بتانے جا رہا ہوں، جو میں نے اپنی زندگی میں 2 ہی بار سنا۔ ایک مرتبہ تاریخ میں جب پڑھا، اور ایک مرتبہ میں نے آسٹریلیا میں ایک جگہ سنا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ تمہارا نام تو تاریخ میں بھی ہے، یہ نام کیا ہے؟ جن کا عقد سید تاج الدین سنبھلی کی بیٹی کا عقد سید محمود اشرف ابن سید محمد اشرف کے ساتھ ہوا۔ اب دور کس کا ہے؟ جہانگیر۔ یہ نہ توجہ کریں گے آپ اس بات کی، یہ نہ خیال کیجیے گا کہ میں جہانگیر کی کوئی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں اس کو بیان کروں تو پوری مجلس اس پر تمام ہو جائے گی۔ کس بات پر؟ آگرے میں کون ہے؟ کوئی تو بولے، آگرے میں کون ہے؟ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری۔ کبھی آپ کا دل چاہے تو تاریخ کی اس روشنی میں مجھ سے ایک مجلس پڑھوائیے گا، اب تو وقت نہیں ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری پر بہت تفصیل سے بات کرنے کی ہے، تو میں نے بہت محنت کی ہے ان کی کتاب پر بھی، احقاق الحق، جس میں قاضی نور اللہ شوستری نے اس ملک میں ہوتے ہوئے کوئی لائبریری نہیں، کوئی ان کے پاس اپنی کتابوں کا ذخیرہ نہیں، اس کتاب کو لکھا۔ اور ایسی یادداشت ہے کہ 82 آیات امیر المومنین علی کی فضیلت میں، آیات پیش کی۔ ان 82 آیات میں سب سے پہلی آیت جو انہوں نے لکھی ہے وہ انما ولیکم اللہ۔ ان کی تفاسیر ہیں، اور ایک شخص جس کے لقب مشہور ہو گیا ناصبی، جس کا نام تھا فضل ابن روزبہان، اس کو منہ توڑ جوابات دیے گئے۔ وہ دور اس لیے میں نے یاد دلایا کہ شہید ثالث کس کی وجہ سے شہید ہے سب جانتے ہیں، جہانگیر کے حکم پر کہ ظلم سے جناب قاضی نور اللہ شوستری کو شہید کیا گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تلواروں کے سائے میں
دبدبے حکومت کے ہوں، جیلوں میں بند کیے جائیں، قید خانوں میں زندگیاں گزر جائیں، لیکن کوئی دور ایسا نہیں تھا جب اس دور میں ایک نہ ایک شخصیت ایسی نہ رہی ہو جس نے پھر آزاداری کے پرچم کو بلند کیا۔ اسی میں سے یہ وقت بھی ہے، ایک طرف قاضی نور اللہ شوستری کہ ظلم سے شہید کیے جا رہے ہیں، اسی دور میں اسی کے گھر کے اندر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فرعون کے گھر کے اندر مادر موسیٰ صلوات محمد وآل محمد پر، یہ مثال کبھی کسی نے پیش نہیں کی ہوگی جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اتفاق سے یہی ذہن میں آئی کہ مادر موسیٰ دربار فرعون نہیں، قصر فرعون میں، تاکہ حضرت موسیٰ جب لائے جائیں تو کسی بہانے سے پرورش انہی کے سائے میں ہو۔ الگ داستان ہے۔ وہاں مادر موسیٰ، یہاں اسی گھر کے اندر، اسی قصر کے اندر، اسی شہنشاہیت کے اندر ایک بیوی جس کا نام ہے نور جہاں۔ اس نور جہاں کی بڑی عقیدت روحانی اعتبار سے جس بیوی سے تھی، وہ اپنی دعاؤں میں، عملیات میں، دعاؤں میں، محبت اہل بیت میں بڑا مرتبہ رکھتی تھی۔ نام بتانے جا رہا ہوں۔ نور جہاں یوں کہہ لیجئے کہ اپنی اندرونی زندگی میں پوری طرح ہونے کی پابند تھی۔ کوئی مشکل ہو مذہبی، روحانی، دینی، ان سے سوال کرے گی۔ ان کا نام تھا فیروزہ خاتون۔ فیروزہ خاتون کا عقد سید محمود اشرف سے ہوا۔ نور جہاں سے ایک موقع پر، کتنا زمانہ ہے اب سے 400 سال پہلے، اس وقت سے آپ کے ذہنوں میں رہے 400 سال پہلے، اس لیے کہ سید محمد اشرف دانشمند اور سید محمود اشرف جو ان کے بیٹے جن کی شادی فیروزہ خاتون سے ہوئی، ان کی وفات یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 1000 میں نے آپ سے 14 بیان کی ہجری، ان کی ولادت 1020 ہجری میں ہوئی ہے۔ جہانگیر کے تخت شاہی پر آنے سے صرف 15 سال بعد، اور ان کی وفات ہجری سن بتا رہا ہوں 1011 میں۔ اس طرح اس وقت سے تقریباً 450 سال پہلے، 380 سال یا 400 سال پہلے یہ شخصیتیں ہیں۔ تو کیا ہوا، فیروزہ خاتون سے بڑی عقیدت تھی نور جہاں کو، بات خیام کر رہا ہوں، اور اس نے ان سے یہ کہا، خود فیروزہ خاتون محترم جو شخصیت تھی، انہوں نے نور جہاں بیگم سے یہ کہا، یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی اوراق سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تم نے بہت کچھ کیا لیکن میں چاہتی ہوں ایک اور بات تم سے ہو جائے۔ کیا؟ جو حکم آپ کہو۔ میں چاہتی ہوں کہ اطراف نہٹور میں، یعنی اطراف ابروہا، نوگاواں، کدرکی، سنبھل، ان اطراف میں جو امام حسین کے چاہنے والے وہ چھپ چھپ کر عزاداری کرتے ہیں، تو حکم جاری کراؤ یہ کھل کر عزاداری کریں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کھل کر علمدار علمدار، وہ جری وہ سخی یا عباس نعرہ حیدری، نعرہ سلمان۔ عزیزان گرامی، یہ عزاداری تو تھی، ہو رہی تھی، کہیں چھپ کر کہیں کھل کر۔ ہمارے یا آپ کی مملکت میں ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ان لوگوں نے لاکھ کوشش کی، تم نے جہانگیر کے ذریعے نور اللہ شوستری کے لیے فتویٰ تو جاری کرا دیا کہ کس طرح شہید کیا جائے،
لیکن اسی شخص کے گھر کے اندر سے ایک بیوی نے کہا بس اب یہ عزاداری جو ہے کھل کر ہونا ہے، اور سارے اطراف میں عزاداران امام حسین نے کھل کر عزاداری شروع کی جو آج تک ہے۔ اور اس لیے میں کہہ سکتا ہوں جب عہد جہانگیری میں عزاداری کو نہ روک سکے تو آج کا دور تو ہمارا دور ہے، آج کیا روکو گے عزاداری کو؟ صلوات محمد و آل محمد۔ اب یہیں پر بظاہر اس وقت سے اب تک کی جو ابھی آپ نے نعرہ بلند کرایا آواز لمبی تھی، لیکن میں کہوں گا یہ لمبی آواز آج کی نہیں ہے، یہ اس وقت سے سمٹتے یہاں تک آئی ہے۔ ہاں اگر میں اس تاریخ پر بات کروں کہ اس اطراف میں جو ہم آپ سب تھے کتنا وقت گزرا ہے اور کیا کیا ہوا ہے وقت نہیں، پھر آگے انشاءاللہ آئیے۔ اب ہم ایک بات کہیں، کیوں نہیں روک سکتے؟ پورا اسلام جو میں نے وعدہ کیا وہاں میری بات شروع ہو گئی ہے، جو وعدہ کیا متوجہ ہیں، بات شروع ہو گئی ہے، اور سارے نوجوانوں سے سب سے کہوں گا آپ اپنے دوستوں کو سمجھائیے، وہ اپنے دوستوں کو سمجھائیں، وہ اپنے دوستوں کو سمجھائیں۔ بہت آپ میرے بچے ہو، بڑی محبت اور بڑے پیار سے ایک بات کہوں گا، تبلیغ کرو۔ عزاداری کا ایک تقدس ہے، ابھی آپ اس کو چومنے جائیں گے، یہ پرچم ہے جو مراجع کی طرف سے مجھے بھیجے گئے۔ حضرت آیت اللہ رضا گل پائے گا نہیں، مرجع وقت ہے، ان کی اولاد کی طرف سے۔ حرم امام مبارک، حرم نجف اشرف کی گنبد کا بھی اس میں ہے، اندر کا بھی ہے، یہ آپ چومنے جاؤ گے، یہاں کوئی بھی چھین جھپٹ تو نہیں ہوگی۔ یہ پرچم، اسی کی نشانی علم ابو الفضل عباس، جب کبھی لے کر چلو تو بڑے احترام سے لے کر، کوئی ضرورت نہیں ایک دوسرے کو ڈھکیلنے کی، کوئی ضرورت نہیں کہ ضرور ہم علم تک پہنچ جائیں۔ اگر آپ علم کو چومنے جا رہے ہیں اور آپ کے دھکے سے، دھکم پیل سے کسی بچے کو، کسی بیوی کو، کسی بچے کو، کسی جوان، کسی بوڑھے انسان کو چوٹ آ گئی تو وہ ثواب ملا کہ یہ کی بات آپ کے سامنے آئی۔ میرے پیروں میں قوت طاقت ختم ہو چکی ہے، بڑی مشکل سے چلتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ مجھ میں بھی جوش ہوتا تھا اس بات کا کہ میں حرم کی زری کو چوم کر رہوں گا، بڑا مجمع ہوتا تھا، ہوتا ہی ہے وہاں مخصوصی میں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ نہیں تو یاد آ گئی بات کہ ایک مرتبہ ہمارے عزیز آغا روحی صاحب قبلہ نئے نئے پڑھنے وہاں پہنچے تھے، تو میں نے ان سے کہا آپ اس مجمع سے ہٹ جائیے ورنہ چوٹ کھا جائیے گا، ابھی آپ نئے نئے آئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم یہاں۔ نہیں میں تو چومنا چاہتا ہوں۔ اس مخصوصی کے مجمع میں میں نے ایک منظر دیکھا کہ آغا روحی صاحب قبلہ جیسے کسی پلنگ پر لیٹے ہوئے ہوں، پیر نیچے ہوں اور آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ بیان کر رہا ہوں، اسے پوچھئے گا۔ میں نے کہا یہ تو آغا روحی صاحب ہیں،
یہ لیٹے ہوئے کس چیز پر ہیں؟ تو لیٹے ہوئے کس پر تھے؟ ان کے پیچھے کمر کے پیچھے مجمع تھا جو گر چکا تھا، اس گرے ہوئے مجمع وہ لیٹے ہوئے تھے. کیا اچھا لیٹنے کا موقع ان کو وہاں ملا تھا. تو ہم نے ان کو جلدی سے اٹھایا تاکہ ایک طرف گھسیٹا، مدتوں ان کے پیروں میں درد رہا ہے، کہتے تھے اب تک درد ہے پیر میں، جو پریشر آ رہا تھا پریشر. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے نوجوان بچوں اور دوستوں، بہت تمنا ہے میری لکھنؤ اپنی پرانی تہذیب کے ساتھ عزاداری کو پیش کرے. ممکن ہے کہ یہ میں آپ کے سامنے آخری بار پڑھ رہا ہوں، آگے آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، لیکن میں اپنی تکلیف کو بیان کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک زری تک پہنچتا تھا. آج ان باتوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہ جائے. پڑھتا میں خود ہجوم میں ہوں اور لوگ بائیں ہاتھ سے طواف کرتے ہوئے آ رہے ہیں گنج شہداء کے قریب. اب تو ذرا بدل گیا ہے. وہاں قریب پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بچی سامنے ردا، وہاں سب پہنتی ہیں، اس ردا میں وہ مجھے وہاں سے اشارہ کر رہی ہے. سامنے نہیں، یہ دیوار سامنے ہے، وہاں سے مجھے اشارہ کر رہی ہے. تو میں نے اس کے اشارے پر دیکھا، نیچے دیکھا ایک بوڑھی عورت برقعے میں لپٹی پڑی ہے، جیسے کوئی میت پڑی ہو. اب ایک ہی بات تھی کہ یا تو میں اس کو پیر رکھ کے جاؤں اور ورنہ اپنے کو موت کے سپرد کر دوں. مجمع اتنا بڑا پیچھے ہے، ہجوم ہے، نعرے لگ رہے ہیں کہ میں یا تو پیر رکھ کر جاؤں تو اور کچل جائے گی، اور یا نکل جاؤں کسی طرح تو اس کا خاتمہ ہے. اپنے ایسے بہت سے واقعات میں سے آپ سے بیان کروں. مجھے ایک دم یہ احساس ہوا کہ میرے کندھوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے، میرے اپنے اوپر مجھے کوئی بوجھ ہے ہی نہیں، جیسے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. لاکھوں کا مجمع ہر طرف سے اندر آ رہا ہے، زری کے پاس آ رہا ہے، لیکن مجھے لگا پیچھے کوئی نہیں ہے. آپ نے اس کو سنا، آپ سمجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سمجھ لیا تم کو موقع دیا گیا ہے، جس کی زری ہے اس کی طرف سے تم کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ جو کر سکتے ہو نیک کام کر لو. میں جھکا، جھک کے اس عورت کو میں نہیں اٹھایا اور سامنے اس کی بچی کی طرف اس کو ڈھکیل دیا. اتنے فاصلے تک میں نے اس کو زور سے ڈھکیلا، اس بچی نے آگے بڑھ کر اس کو سمیٹا اور ہٹ گئی. اور اب اس کا لگا پورا ریلا میرے اوپر کہ میں ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں. اس درمیان کس نے روکا؟ کوئی تو قوت طاقت تھی جو اس مومنہ کو بچانا چاہتی تھی. میں کچھ نہیں تھا. اس کے بعد 1 مہینے کے بعد مجھے حرم کے ایک ایوان میں حجرے میں ایک بوڑھی اور رات کو آ رہا تھا، ایک دوڑتی ایک بچی آئی، اس نے کہا آپ کو بلا رہی ہیں. میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے کہا ہم کتنے دن سے آ کے بیٹھتے ہیں کہ آپ کو یہ بچی جانتی ہے اور یہ آپ کو بتاتی تھی، لیکن آپ نہیں نظر آئے. آج آپ کو اس نے دیکھ لیا تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بچایا تھا. یہ سب مناظر ہم بہت دیکھے ہوئے ہیں، آپ کے یہاں بھی دیکھے ہوئے ہیں. تو دوستوں اور عزیزوں، علم سے چومنے سے زیادہ آپ کے لیے حسنات میں شمار ہوگا کہ جس علم کی عقیدت میں لوگ دوڑ کر پہنچ رہے ہیں انہیں کوئی زخم نہ آنے پائے، اور جب انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے تو علم کا تقدس اور احترام، علم کی بات. تبرک جو یہاں پر تقسیم ہوتا ہے اس کے لیے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے. میں نے بڑے بڑے شہروں میں دیکھا ہے کہ لائن لگا دی جاتی ہے، اس کے حساب سے ہوتا ہے. کاش آپ لوگ ان چیزوں پر توجہ کریں، اور انشاءاللہ کریں گے توجہ. میری گزارش ہے کہ جہاں جہاں حضرات ہیں وہ عزاداری کے تقدس کو آگے بڑھائیں، کم نہ ہونے دیں. صلوات محمد والے. تو میں نے دیکھا کہاں کوئی روک سکتا ہے اس عزاداری کو، اور کہاں کوئی روک سکتا ہے فضائل اہل بیت اطہار، اور کہاں کوئی روک سکتا ہے نام علی کو، ذکر علی کو. صلوات محمد علیہ. اس کے لیے ایک صلوات محمد علیہ. میں نے بہت پہلے یہاں ایک مثال پیش کی تھی، وہ مثال پیش کرنے جا رہا ہوں. سمندر میں یہ صوفی حضرات کی مثال ہے، مگر میں اس مثال کو جو حضرات صوفیہ پیش کرتے ہیں، کئی ہیں، میں اسے اپنے مطلب میں استعمال کرتا ہوں. سمندر میں بہت سی مچھلیوں نے آپس میں بات شروع کی. ایک نے دوسری مچھلی سے پوچھا یہ بتاؤ
سمندر کسے، پانی کسے کہتے ہیں؟ ہر مچھلی دوسرے سے پوچھ رہی ہے یہ بتاؤ پانی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا نہ پائی۔ تو سب نے طے کیا چلو جو ہماری سمندر میں سب سے بڑی ہماری سردار مچھلی ہے اس سے چل کر پوچھے پانی کسے کہتے ہیں۔ وہ تمام مچھلیاں ہجوم میں سمندر کی بڑی مچھلی، اب میں مچھلی کہہ رہا ہوں آپ مچھلا کہہ لیجیے، جب بڑی ہے تو مچھلا، خیر وہ مچھلی کے پاس، بڑی مچھلی کے پاس آئی، ہم سب ایک بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کیا ہے؟ تو ہم سب میں یہ فکر ہو گئی ہے کہ پانی کسے کہتے ہیں، آپ بتائیں پانی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھنا یہ مثال۔ اس بڑی مچھلی نے جواب دیا تم سب مل کر مجھے کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں پانی نہ ہو تو میں بتاؤں کہ پانی کسے کہتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں تمام حضرات سے جو یہ کہنا چاہتے ہیں علی کون، مجھے اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی جگہ لے چلو جہاں علی نہ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد پر سب مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خانہ کعبہ علی، تصدیق رسالت ذوالعشیرہ علی، شب ہجرت بستر رسول پر علی، جنگ بدر شروع ہوئی لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، قرآن نے کہا تم تو ذلت کی حالت میں تھے، تمہاری مدد اللہ نے کی۔ کون مدد کرنے والا بدر میں؟ علی۔ احد میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کون ہے؟ علی۔ بلند کرتے جاؤ آواز۔ پڑوسی ملک میں ایک جگہ ایک قبر ہے ایک بہت بڑے صوفی عالم کی، ان کا نام ہے خواجہ گیسو دراز، ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے ہر بلائے پیش آیت ان بخون 70 بار، جب بھی کوئی مصیبت ہو 70 دفعہ اس کو پڑھ لو، ہر بلائے پیش آیت ان بخا 70 بار، لا فتح الا علی لا سیف۔ صلوات محمد و آل محمد۔ پڑھ لیں آئیے، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، آپ کو خدا سلامت رکھے۔ تو بہت وقت کم ہے میرے پاس، میں اتنا کہوں گا بدر علی، احد علی، خندق، کیونکہ سامنے والا پوچھتا ہے آپ کون؟ فرمایا انا علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا اچھا یہ نام تو میں جانتا ہوں، یہ تو میرے دوست تھے، ہاں میرے دوست تھے۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ جھوٹ کہتا ہے تو کفر و ایمان کی دوستی کہاں ہو سکتی ہے؟ حق و باطل دوست نہیں ہوتے۔ بتا دیا یہ ہے جنگ خندق۔ اب آئیے اس کے بعد کیا آتا ہے؟ چھوٹے بڑے غزوے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ بہت بڑا نامی گرامی شخص سامنے آ کر بڑے بلند انداز میں کہتا ہے میں وہ ہوں جس کو پورا خیبر جانتا ہے، قد علمت خیبرہ، میں وہ ہوں جس کے پورا خیبر جانتا ہے۔ اس کا جواب جو آیا وہ یہ تھا
انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ صلوات محمد والے، اس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ پہلے دن کی مجلس یا دوسرے دن کی مجلس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سانپ کو مرے ہوئے دیکھا بیٹے کے پاس، سمجھ گئی میرے بیٹے نے اس کو ختم کیا ہے، تو اسی وقت جواب پہلی بار پکار کر نام رکھا، جیتے رہو میرے بیٹے حیدر۔ یہاں پر میں صرف مولا علی کا ایک فقرہ پڑھ کے بس آج کی بات ختم۔ ہر جگہ حیدر، ہر جگہ علی، کہاں سے اس نام کو کوئی ہٹا پائے گا؟ خیبر جب وہ اپنا نام فخر سے بیان کر رہا ہے مرحب، اس وقت مولا نے صرف اتنا نہیں فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، بلکہ آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجام ولیث قصورا۔ میں نے کیوں پڑھا پورا شعر مولا کا؟ آپ میں سے جو حضرات کبھی نہیں رہے ہوں جب میں نے اس تفسیر کو بیان کیا ہے، یہاں ایک جملہ ہو، اس کے بعد آپ کے سامنے کیا ہے؟ حیدر کے معنی کیا ہے؟ شیر۔ مولا نے جنگ خیبر میں مرحب کے سامنے جب یہ اپنا رجس پڑھا تو اس رجس کے پہلے مصرے میں حیدر ہے اور دوسرے مصرے میں زرغام آجام ولیث قصورا۔ زرغام کسے کہتے ہیں عربی میں؟ شیر۔ آجام جھاڑیاں، لیث لام یہ سے، ترجمہ کیا ہے عربی میں؟ شیر۔ قصورا شیر۔ مولا نے اس کے سامنے جو اپنا رجس پڑھا اس میں 4 مرتبہ لفظ شیر آیا۔ یہ کیوں 4 مرتبہ شیر آیا؟ میرا اپنی عقیدت کہتی ہے، بتا دیا سن، تو اس پر خیبر نہیں ناز کرتا ہے، ناز اس پر کرے گا جو اللہ کا بھی شیر ہے، جو ابو طالب کا بھی شیر ہے، جو فاطمہ بنت اسد کا بھی شیر ہے اور رسول خدا کا بھی شیر ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ گزر گئے وقت، وہ سارے وقت گزر گئے عزیزان گرامی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ساری تاریخ میں مولا علی نے 25 سال خاموش رہ کر بتایا کہ ہم موقع دے رہے ہیں، پھر وہ وقت آیا کہ 10 سال کے بعد آپ کے بڑے فرزند امام حسن کو شہید کیا گیا، جن کی شہادت گزشتہ روز آپ نے ہر جگہ سنی، اور میں نے اس میں بالکل کل آخر میں قوت نہیں تھی، بہت کیفیات میں تھا، اس عالم میں نے کل جو آخری مصیبت کا فقرہ بیان کیا تھا وہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا، اب اس پر کچھ نہیں کہنا ہے۔ لوگ بہت غلطی کرتے ہیں جب تاریخ کے بڑے مورخ کا نام ابن خلدون کہتے ہیں۔ ابن خلدون نہیں ہے، ابن خلدون۔ اتنے بڑے مورخ نے اس فقرے کو لکھا جو میں نے کل نقل کیا تھا آپ کے ساتھ، چھوٹا سا فقرہ تھا لیکن ایک اشارے میں نے کہا، مصاحب نہیں پڑھے اور آپ میں ماشاءاللہ گریا ہوا۔ اب آج میں آپ سے کہوں، ایک ماں اس گھر میں ہے جو گھرانہ حضرت فاطمہ زہرا کا گھرانہ ہے، اس گھرانے میں، لیکن گھر میں آتے ہی اپنے آقا کے سامنے ایک درخواست پیش کی، ایک گزارش تھی، آقا جو میرا نام ہے اس نام سے مجھے یہاں کبھی پکارا نہ جائے، میرا نام اگر آپ پکاریں گے تو میرے شہزادوں کو غم ہوگا، انہیں یاد آئیں گی اپنی مادر گرامی، نام فاطمہ ان کا بھی ہے۔ اور تاریخ میں یہ پہلا منظر پیش ہوا کہ جب ایک نویلی دلہن پہلی بار اپنے
اس گھر میں ہے جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے. ناقے سے وہ اتری ابھی دلہن ہے, پہلی بار گھر میں آ رہی ہے. یہ منظر کبھی نہ دیکھا گیا ہوگا کہ ایسی آنے والی بیوی اور اس گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کے اسے چومے. کیونکہ ام البنین نے یہ بتا دیا کہ میں اس گھر میں کچھ بن کر نہیں آئی ہوں, اس گھر کی عظمت مجھے معلوم ہے. پھر آ کر شہزادوں کو ان کے پلنگ پر بٹھایا, 4 دفعہ 7 دفعہ چاروں طرف پلنگ کے گھومی. پھر سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں, شہزادوں یہ نہ سمجھنا کہ میں یہاں کچھ بند کر آئی ہوں, میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے سر کے بالوں کو دھوؤں, آپ کے کپڑوں کو درست کروں, آپ کے لیے غذا کا انتظام کروں. یہ ہے ام البنین. جب آپ کبھی مدینے جاتے ہیں, بقیع تک جاتے ہیں, میں بھی گیا ہوں, دروازے سے داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر اس بی بی کی قبر ہے. جب میں وہاں پہنچا تو مجھ پر عجب تاثر ہوا. ام البنین بیٹوں کی ماں, یہ کنیت اس لیے پڑی کہ 4 بیٹوں کی ماں. لیکن جب سب کی شہادت کی خبر مل گئی تو اس وقت آپ نے منادی سے یہ پوچھا تھا, تو نے یہ تو بتایا کہ وہاں میرا حسین شہید ہو گیا, لیکن تو نے یہ نہیں بتایا کہ میرا عباس کیا کر رہا تھا. میرا عباس کیا کر رہا تھا. خالی میں نے آپ کو متوجہ کر دینے کے لیے تاریخ اس فقرے کو کہہ دیا, ورنہ آپ اندازہ کیجئے کہ اسی ماں نے اپنی گود میں اپنے شیر جیسے بیٹے کو دیکھا. وہ 4 شخصیتوں کے شیر, اور یہ خود قمر بنی ہاشم مولا علی کا شیر لا کر علی کی آغوش میں دے دیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی ہسٹری اور نفسیات ایسے ہیں کہ جب کوئی ماں اپنے بیٹے کو پہلی بار اس بیٹے کے باپ کے حوالے کرتی ہے تو بیٹے سے زیادہ باپ کا چہرہ دیکھتی ہے کہ دیکھوں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر باپ کا چہرہ کیا کہہ رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ علی کی آغوش میں ام البنین نے قمر بنی ہاشم جیسے چاند جیسے بچے کو دے دیا. علی سفر سے واپس آئے ہیں, آغوش میں عباس آ گئے. مولا علی نے کیا کیا, جھک کر اس بچے کی چھوٹی چھوٹی کلائیاں باہر نکالیں, ان کلائیوں کو چومنا شروع کیا. ام البنین سامنے کھڑی دیکھ رہی ہیں. ایک مرتبہ بے چین ہو گئی, جیسے ہی علی کا چہرہ بلند ہوا دیکھا آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بے چین ہو کر پوچھا, آقا کیا آپ نے میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ نہیں ام البنین, میں دیکھ رہا ہوں تیرے اس بچے کے یہ بازو نصرت حسین میں کاٹ دیے جائے. سند مل گئی ام البنین کو. اور پھر میرے آقا ابو الفضل عباس کے لیے وہ وقت بھی آتا ہے کہ جس کے لیے مولا علی ایک اور موقع پر, ایک روایت میں مولا علی کا نام, ایک روایت میں مولا امام حسین کا نام ہے, مڑ کر کہا قمر ذرا پانی لا دو. کس نے کہا؟ مسجد میں امام حسین نے کہا. اس سے پہلے کہ قمر پانی لائیں دیکھا ایک بچہ سر پر جامع آب رکھے تیز قدموں سے آ رہے ہیں, اس طرح کے پانی چھلک چھلک کر دونوں طرف شانوں پر گر رہا ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ مولا کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پوچھا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ یہ تو بڑی عزت کا مقام ہے, بڑے شرف کا مقام ہے, بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ایک بھائی نے پانی مانگا تو دوسرا بھائی کہا نہیں اس لیے آنکھوں میں آنسو ہیں, میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہی آج پانی لے کر آ رہا ہے یہ پانی اس کے سر سے چھلک کر گر رہا ہے. ویسے ایک وقت آ گئے نصرت حسین میں سر پر ضربت لگے گی, سر سے بہتا ہوا خون. ہاں عزیزان گرامی, وقت آ گیا کہ جب مولا عباس آگے بڑھے, آقا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت ملی. امام نے دیکھا, فرمایا بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. جواب دیا آقا وہ لشکر کہاں؟ یہ جملہ بڑا اثر کرتا ہے. وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار تھا؟ سر جھکا کر جب یہ جملہ کہا تو امام بھی, لیکن یہ چاہا کہ عباس کی جنگ پر کچھ پہرے لگ جائیں. بھائی اتنا جملہ کا, اچھا عباس اگر جا ہی رہے ہو
تو خیموں میں بچے پیاسے، تاکہ عباس اگر انتظام کرنے جائیں تو سامنے والے سمجھ لیں کہ آنے والا پانی سب کے لیے لینے نہیں آیا ہے بلکہ بچوں کے لیے آیا ہے۔ اور اسی لیے عباس نے آ کر خیمے پر آواز دی، سکینہ سکینہ تیز قدموں سے چلی، چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے التش التش کہتے سکینہ کے ساتھ در خیمہ پر آئیں، چھوٹی سی مشق حوالے کر دی اپنے سے جا کے۔ عباس علم ایک ہاتھ میں، مشکیزہ گلے میں، بڑے دریا کی طرف، بہت تفصیل چاہیے مگر بس 2 لفظوں میں، پانی کو بھرا، واپس چلے۔ میں نے تاریخ میں منظر دیکھا کہ خیموں کے در پر بچے دیکھ رہے ہیں، علم نشیب کی طرف گیا، سب سمجھ گئے کہ ہاں پانی بھر لیا گیا، علم بلند ہوا، خیموں کی طرف چلا، بچوں کے دل کو تسلی ہے پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ اتنے میں علم جھکا، بچے سمجھے شاید کچھ ہو گیا، لیکن علم پھر سنبھل گیا۔ ہم اور آپ سمجھے ایک بازو پر وار ہوا، عباس نے چاہا علم گرنے نہ پائے، کہیں بچوں کے دل نہ ٹوٹ جائیں، دوسرے ہاتھ سے علم سنبھالا، لیکن ایک مرتبہ پھر علم پر جھٹکا لگا۔ اب بچے سمجھ گئے کہ ہاں یہ علم تو زمین کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ میرے آپ کے آقا عباس، بڑا تاریخی فقرہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں، تنہائی میں بھی سوچئے گا تو دل پر چوٹ لگے گی۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ عباس خیموں میں بچے پیاسے ہیں، عباس کیا ذمہ داری پوری کرنے گئے؟ پانی لا کر بچوں تک پہنچا دوں، دونوں ہاتھ قطع ہو گئے۔ اب عباس کیا کریں؟ علم کو سنبھالیں یا مشکیزے کو سنبھالیں؟ مشکیزہ گلے میں پڑا ہوا ہے، دانتوں سے تسمہ سنبھال کر علم کو سنبھالنا چاہا، لیکن ایک شخص سامنے آیا، اس نے کچھ کہا، اے عباس کیسا پاتے ہو؟ سنیں آپ، ایک مرتبہ جواب دیا، کچھ جواب دیا، اس نے کہا کچھ جواب جب اس نے دیا تو آپ نے فرمایا اس وقت کیوں نہیں آیا جب میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے؟ ایک بہادر، ایک شجاع کے لیے کتنا بے کسی کا جملہ ہے، اس وقت کیوں نہیں آیا جب میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اگر تمہارے دونوں ہاتھ نہیں ہیں تو میرے پاس تو ہاتھ ہیں۔ آگے بڑھ کر امام مولانا ابوالفضل عباس کے سر پر ضربت لگائی۔ حضرات عزاداران امام حسین، کسی اور شخص نے کمان میں تیر کو جوڑا، نشانہ بنایا، عباس نے دیکھا مشکیزے کا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ عجب منظر تھا۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، سر آسمان کی طرف بلند کیا، آواز دی۔ اگر اس فقرے کو تنہائی میں بھی سوچئے گا دل پر چوٹ لگے گی۔ سر آسمان کی طرف بلند کیا، آقا حسین کی یاد آئی، حکم یاد آیا، خیموں میں بچے پیاسے ہیں، تو سر آسمان کی طرف بلند کیا، بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، آواز دی، اللہم ان اطفال الحسین اطشار، اے میرے اللہ خیموں میں میرے آقا حسین یہ بچے پیاسے رہ گئے۔ ہاں امام نے آواز سنی، مقتل کی طرف آئے، مقتل کی طرف آئے، ابوالفضل عباس کے سر کو زانو پر رکھا، شاہا کہ تسلی دے، مگر عباس نے ایک اور وصیت کی، آقا میری لاش خیموں میں نہ لے جائیے گا، 2 فقرے بس، میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ کہا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ اور دوسرا فقرہ، آقا اس لیے لاش نہ اٹھائیے گا، دشمن سمجھ لے گا کہ حسین کا بھائی شہید کر دیا گیا، آپ پر حملہ کریں گے۔ اللہ ری وفا، امام نے عباس کو سنبھالا، علم سنبھالا، خیمے کی طرف چلے، بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے، در خیمہ میں جمع ہے، دیکھا کوئی نہیں، اکیلے حسین، ہاتھ پہ علم، واپسا واپسا کا ماتم خیام حسینی پر سیالم الذین ظلموا ایلم الظلمین قلبی رارات میں
غير